گھر کی مسورات پوچھ رہی ہیں، سونے کی انگوٹھی پہننے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اور کیا لفظ ہے لکھا؟ آرٹیفیشل، یہ سونے کی نہیں ہوتی، عام انگوٹھی ہوتی ہے۔ آرٹیفیشل جی۔ سونے کی انگوٹھی پہننے سے تو نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے لیے تو حلال ہے الحمدللہ۔ اور سونے کی پہنے یا کوئی ایک آرٹیفیشل، ہاں یہ کوئی بھی ہو تو ہے نماز ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ ان کے لیے تو سونا پہننا حلال ہے، سونا ہو چاندی کا زیور ہو ان کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مردوں کے لیے بھی ایک بس انگوٹھی، چاندی کی انگوٹھی ساڑھے چار ماشے کی ہیں، ساڑھے چار ماشے کی، بس وہ سونے سے ہو جاتی ہے، آرٹیفیشل سے بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں۔ سونے کی انگوٹھی پہننے سے نماز ہو جاتی ہے اور آرٹیفیشل سے نہیں ہوتی، نہیں، آرٹیفیشل سے نہیں ہوتی، اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ مکروہ کراہت ہے اس میں، ٹھیک۔ سونے کی انگوٹھی پہننے سے نماز ہو جاتی ہے۔ آرٹیفیشل ہاں، یعنی کیا وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ لوہے کی ہوتی ہے، مصنوعی بنائی ہوتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے، مصنوعی بنائی ہوتی ہے۔ ہاں تو اس میں پھر وہ مصنوعی ہوتی ہے، جزاک اللہ، تو اس میں کراہت ہے نا، یعنی اچھا اور ان سے ان دھاتوں سے ٹھیک، اگر لوہے کی انگوٹھی ہو پھر اس میں کراہت ہے، یعنی کراہت میں خال اچھا مکروہ تحریمی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، یعنی اس سے پھر احتیاط کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ لیکن اگر سونے کی انگوٹھی تو خیر وہ تو ہے ہی حلال، ہاں لیکن لوہے کی انگوٹھی ہو، لوہے کی دھات سے بنی ہوئی ہے تو پھر اس میں یہ عورتوں کے لیے بھی اس میں یہی ہے حکم۔ جزاک اللہ، بہت اچھا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بہرحال کسی اور دھات کی ہو تو اس میں گنجائش ہے، جزاک اللہ، بہت اچھا الحمدللہ۔ تبلیغ دین میں اسباق میں اخلاق حسنہ کے بیان، 10ویں سبق آخرت کے بیان کی اجازت چاہتا ہے۔ ہاں پڑھ لیا کریں، آگے پڑھ لیں۔ اور پچھلے اخلاق کے موضوعوں کے اسباق میں غصہ اور غیبت کے بیان میں اور فضول گوئی میں بہت زیادہ سستی ہو رہی ہے۔ جس بیان میں سستی ہو اس کا پھر دوبارہ آپ پڑھ لیں اور پھر اس کے اوپر مشق کرنے کی کوشش کریں۔ میرے حضرت فرمانے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، بس ظلم سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو۔ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کرام سے پوچھا، ما تعدون السرعہ، ما تعدون السرعہ، کہ تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو، تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟
صحابہ کرام نے کہ الذی لا یصرعہ الرجال، پہلوان وہ ہے جس کو عام لوگ بچھاڑ نہ سکیں، گرا نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لا ولکنہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے۔ جلدی گرم ہو جانا یہ تو کمزوری کی نشانی ہے یار، اللہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال بعض طبیعتیں کوئی جذباتی ہوتی ہیں، جلدی ان کو غصہ آ جاتا ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو ایسے موقع پر حدیثی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، ایک بار پڑھ لیں، چند بار پڑھ لیں، انشاءاللہ غصے میں فرق آئے گا۔ اور ایک حدیثی میں آتا ہے غصہ آئے تو غصے کی حالت میں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پھر بھی اگر غصہ نہ جائے تو پھر لیٹ جائیں، یہ اپنی حالوں کو بدلنے سے بھی انشاءاللہ فرق آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بس یہ غصے کی جو حالت ہوتی ہے نا، بس یہ یعنی یہ تھوڑی سی ہوتی ہے، اس میں بعض دفعہ بڑی نادانی ہو جاتی ہے۔ ہمارے حرم مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں خدمت میں بعض دفعہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے غصے میں طلاق دی، حرف مان لگے، کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے، کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے۔ یعنی غصے میں اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھنا ہوتا ہے۔ غصے میں جو خیالات آتے ہیں ان میں یہ نفس و شیطان کا بہت دخل ہوتا ہے، بالخصوص یہ جدائی کے خیالات، نفرت کے خیالات، یہ سب ان میں نفس و شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ ان میں ایسے موقع پر اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ سل من قطعک، جو آپ سے رشتہ توڑے اس سے آپ جوڑیں، واعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم زیادتی کرے آپ اس کو معاف کر دیں، یہ بات۔ واحسن الی من اساء الیک، جو آپ سے برائی کرے آپ اس سے اچھائی کریں۔ فرمایا یہ بہت اونچے اخلاق کی نشانی ہے، ایسا کام وہی کر سکتا ہے جو اخلاق کا بلند ترین مقام پر ہو۔ سل من قطع کا، جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑیں۔ توڑ کا جواب توڑ نہیں ہے، توڑ کا جواب جوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی گھروں میں احوال پیش آ جاتے ہیں، بہرحال جہاں سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اللہ کچھ ایسے پیش آ جاتے ہیں، ہم گھروں میں احوال پیش آ جاتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک ممکن ہو سکے یعنی گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر اللہ نے کچھ اور بھی خیر سے رکھے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو وہ قرآن پاک میں متقین کی ایک صفت یہ بیان کی گئی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں، وہ غصے کو پینے والے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی وہ مدرسے کے ناظم ہوتے، ناظم ان کو فرمانے لگے، آپ ناظم بھی بنو اور کاظم بھی بنو، کاظم بھی ناظم بھی بنو اور کاظم بھی بنو۔ یعنی کیونکہ نگرانی کے دوران کوئی احوال پیش آ جاتے ہیں تو اس میں یعنی کہ فوراً اس میں جذبات سے یعنی بس یہ وہ خیر گنجائش ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال غصے کو متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پینے والے والکاظمین الغیظ،
والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیک کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال یہ اور غیبت کے بیان میں، غیبت کہتے ہیں پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، غیبت کہتے ہیں پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ ذکر العیب علی وجہ الغیب، غیبت کی تعریف یہی ہے، ذکر العیب علی وجہ الغیب، نمیمہ کی تعریف یہ ہے، نقل الحدیث علی جہت الفساد، لڑائی یعنی فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا ہے، یہ اس کو چغل خوری کہتے ہیں، چغل خوری، آپس میں ایک ہی بات یعنی چغل خوری کرنا، ایک ہی بات دوسرے کو پہنچانا، اس میں دونوں میں فساد ڈالنا مقصد ہو، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، حالانکہ یہاں تک بھی آتا ہے آپس میں صلح کرانے کے لیے اس میں کچھ تھوڑی بہت یعنی اس میں جھوٹی بات بنانے کی بھی گنجائش ہے، اگر ہاں اس میں گنجائش، یعنی صلح اتنی اہم چیز ہے صلح کے لیے۔ دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہے، اب جھگڑے کے موقع پر تو ایک دوسرے کو گرم گرم باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اب ایک ساتھی دوسرے وہ صلح کرانے والے کو کہنے، دوسرے بھائی کہنے لگے وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، بڑے اچھے کلمات آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے، اگر اتنا کہنے سے ان کا دن ٹھنڈا ہو گیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، ہم ہے صلح اور اتفاق کی جڑ بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اتفاق کی جڑ تواضع ہے، اتفاق کی جڑ تواضع ہے، فرمایا کوئی تو اللہ کے لیے جھکے، اتفاق کی جڑ تواضع ہے اور اختلاف کی جڑ انانیت ہے۔ میں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اتفاق کی جڑ تواضع، کوئی تو اللہ کے لیے جھکے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی، اور جہاں پھر میں آ جاتی ہے انانیت میں، یعنی بس وہ پھر اس میں پھر مشکل پیش آتی ہے۔ بھائی انانیت تو صرف اللہ پاک کی ذات کی لائق ہے، الحمدللہ، وہ ہے انا اللہ الواحد القہار، انانیت تو ان کی شان ہے، الحمدللہ۔ جو انا کا مصداق ہے نا، حقیقی مصداق، وہ صرف اللہ پاک کی پیاری ذات ہے۔ ہماری تو یہ ہے کہ ہم اپنی انا کو مٹا دیں، الحمدللہ، اسی میں آپ کو اسی میں سب کچھ ملے گا انشاءاللہ، الحمدللہ۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے، یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عز و انکساری بڑی پسند، رونا دھونا بہت پسند، جھکنا بہت پسند، جاگنا۔ تو اللہ غیبت سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ اللہ پاک باقی کچھ مجلس انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگی، تھوڑی سی آپ تیاری وغیرہ کر لیں انشاءاللہ۔ کچھ مہمان بیت کے لیے ہیں تو بیت کلمات تھوڑے اس میں کہلوا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ باقی مجلس انشاءاللہ نماز کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ باقی آپ تھوڑا سا آرام ورک کرنا ہو آرام ورک کر لیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ بس بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ اللہ جمعے کے بعد بھی کوئی توبہ کلمات کہلوا دیتا ہوں، یہ میرے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فیض ہے، اور میرے حضرت اور بھی کوئی حقابی حضرات سب کے لیے کر لیتا ہوں الحمدللہ۔ میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ وہی تھے الحمدللہ، اور پھر ان کی
برکت سے پھر باقی اور بھی بہت سے شیوخ ہیں، سب کی نیت کر لیتا ہوں، سب کا ہی فائدہ، سب کو ثواب پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، یا اللہ ان کی برکت نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ کتنی بار پڑھیں گے آپ؟ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہمت ہو 1 تسبیح پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ، مجھے امید اللہ کی رحمت سے۔ صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، وہ تو 2-3 منٹ میں، 3-4 منٹ میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کسی نماز کے بعد پڑھ لیں الحمدللہ۔ کوئی اللہ تعالیٰ، اور آخری درجہ یہ ہے، چلو کم 24 گھنٹے میں جب یاد آ جائے، چلو کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہہ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، کوئی بھی نیک کلمہ جب بھی یاد آ جائے تھوڑا تھوڑا لیتے رہے الحمد اللہ پاک کا پیارا نام۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے، یہ اس سے 1 مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، 1 سیکنڈ لگا، یہ کتنی بڑی کمائی کی ہے آپ نے۔ کیا نام بھائی کا نا، عبد المعید، یہ کتنی بڑی، دیکھو 1 سیکنڈ میں، یہ 1 سیکنڈ کی میں کمائی بتلا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں رات دن جو آپ نیکی کر رہے ہیں، آخرت کے خزانے کما رہے ہیں، یہ تو آخرت میں پردے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے بمشکل 1 سیکنڈ لگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جس نے باہر سورج چمکا رکھا ہے الحمدللہ۔ ہمارے پاس بھائی زبیر سے ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں رکھنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کما، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ زبان انہوں نے دی، سوچنے کے لیے دماغ انہوں نے دیا، دھڑکنے کے لیے دل انہوں نے دیا، ہاتھ پیر انہوں نے دیا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں، اللہ میاں، ایک بھائی کہنے لگے اللہ میاں سے نسبتوں کا تبادلہ کیا کریں، ہاں، کہ جو بھی عمل کریں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں، کہ یا اللہ میں نے آپ کی توفیق سے بس یہ نیکی کی ہے، آپ کی توفیق سے کی ہے، نماز پڑھی ہے آپ کے فضل سے پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے آپ کی توفیق سے پڑھا ہے۔ تو پھر اللہ میاں بڑے خوش ہوتے ہیں، فرمائے جب ان کی طرف نسبت کریں گے وہ ہماری طرف نسبت کریں گے الحمدللہ، اے میرے بندے تو نے کیا، تو نے کیا، تو نے کیا۔ اور جب ہم اپنی طرف نسبت کریں گے کہ میں نے کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات غیرت میں آتی ہے کہ تم نے کیا کیا، تمہارے پاس ہے کیا،
اگر پیشانی سے سجدہ کیا ہے تو یہ پیشانی بھی تو میں نے دی ہے الحمدللہ. ہم نے کوئی آپ نے کسی پر مالی احسان کیا ہے تو مال بھی تو میں نے دی ہے. وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سب کچھ میری عطا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی نیکی کریں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں. اس سے اللہ میاں بڑے خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بچہ ہے بچہ اور یہ کہہ کہ ابا میرے پاس کچھ نہیں، یہ آپ کا ہی احسان ہے. کتنے خوش ہوں گے والا اللہ. اور کہے کہ نہیں یہ میرا ہے یہ چیز میری ہے تو نہیں وہ پھر یہ ہاں. شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ان کی تربیت ہی بڑی یہ تو وہ سرحانے کے بارے میں کہہ دیے کہ یہ میرا سرحانہ میرا ان کو والد صاحب نے تماچا لگایا کبھی سے کہہ دیے میرا سب کچھ باپا کھا رہے اور ابھی کر میرا تنبیہ فرمائے. ہاں یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے. جیسے ہمارے پاس کچھ نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ اپنے والد صاحب سے اپنے بزرگوں سے کہتے ہیں بس یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، یہ آپ کی محبتوں کا صدقہ ہے، شفقتوں کا صدقہ ہے الحمدللہ. اس سے رحمہ اللہ والد صاحب کتنے خوش ہوں گے. یہی چیز یہ تو خیر دنیا میں اب آپ نہیں رہے. تو اللہ پاک کی ذات جب ہم ایک عمل کی نسبت ان کی طرف کریں گے تو اللہ میاں بڑے خوش ہوں گے الحمدللہ. اور خوش ہو رہے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ہیں. ہاں اللہ اپنے بھائی جتنا آسانی سے ہو سکے کہ ہم بھائی عبد المعید آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. میں ساتھیوں سے کرتا رہتا ہوں اس زمانے میں یاد رکھنا ان بچوں کے ان کے سر کو نہ دیکھیں، ان کے سر پر ٹوپی ہے کہ نہیں، ان کے سینوں کو دیکھیں. ان کے سینے میں جو ایمان کا نور ہے اس سے ان کی عظمت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم بچے ہیں الحمدللہ. سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے الحمدللہ. بس آتے جاتے رہے الحمدللہ. ملنے جلنے سے الحمدللہ نیک باتیں سننے سے دل کے اوپر پھر نیک اثرات ہوتے ہیں الحمدللہ. کبھی کبھی آج میں میرا کر رہا تھا، پہلے میرا کرتا رہتا ہوں. سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک ہے. نیت خدمت کی اور صحبت نیک. پورا نظام میں نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اللہ ہمارے ذمہ بھی خدمت، ہم طلباء ہیں جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے ذمہ بھی خدمت یا کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو خوب محنت سے پڑھیں سیکھیں یا کرنا ہے. اور پھر کتنے لوگ پیاسے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے یا کرنا، وہ پیاسے بیٹھے ہمیں کوئی دین کی بات پہنچائے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے ہیں. اللہ اپنے ہمارے بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے انشاءاللہ. اللہ پاک اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما برحمتک.